بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، کل کراچی شہر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک قوم کی بیٹی کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ جی ناظرین، ایک احتجاج کے دوران سڑکوں پر ایک ڈاکٹر خاتون کو گھسیٹا گیا، اور ابھی تک نہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے کوئی مذمتی بیان آیا، نہ آصف علی زرداری، نہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ دوسری طرف پنجاب بھی کم نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر ایک کالج کی طالبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، لیکن ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز تاحال خاموش ہیں۔ ناظرین، میں پہلے آپ کو کراچی کی بات بتا دوں۔ کراچی کے اندر ایک کل رواداری ایک تنظیم ہے اور ایک دانشور کی بیٹی تھی، وہ اس تنظیم کے اندر احتجاج کر رہی تھی پریس کلب کے باہر۔ دو طرح کے کل احتجاج ہو رہے تھے، ایک ٹی ایل پی کا ہو رہا تھا ڈاکٹر شاہ نواز سے متعلق، اور ایک رواداری تنظیم کا احتجاج ہو رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں کل دفعہ 144 نافذ کر رکھی تھی، اور اس دوران جب پولیس کا تشدد کیا گیا تو ٹی ایل پی کے جو ہیں ان کے بقول کے ایک کارکن ہمارا جہاں بھاگ ہوا ہے۔ دوسری طرف جو رواداری تنظیم تھی، ان کی جو خواتین احتجاج کر رہی تھی، تو وہاں کا لیڈیز پولیس نے ایک ڈاکٹر کو سڑکوں پر گھسیٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس شہر کے اندر ہو رہا ہے جو بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے، جو بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم خواتین کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے ہاں جو خواتین کے حقوق سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد دوسری بات ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اتنا ٹائم، ایک دن گزر جانے کے بعد ابھی تک آصفہ بھٹو زرداری خاموش ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا۔ آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو آئین کی ترمیم کروانے کے لیے وفاقی اور جو صوبائی آئینی عدالتیں ہیں ان کے قیام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ابھی تک ایک بیان بھی انہوں نے مذمتی نہیں دیا۔ ناظرین، یہ بلاول بھٹو زرداری وہ ہیں جب مریم نواز کو کراچی کے اندر جب ایک دفعہ عمران خان کے دور حکومت میں دروازہ توڑ کر جو ہے وہ دروازہ توڑا گیا تھا ان کے کمرے کا، تو جناب بلاول بھٹو زرداری نے پھر سینٹ کے اندر پارلیمنٹ میں آ کے تقریر کی تھی کہ تم بغیرت ہو، تم خواتین کے ساتھ اس طریقے سے کرتے ہو، مقابلہ کرنا ہے تو مردوں کے ساتھ کرو۔ باجوہ کو بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے نام لے کے پکارا تھا کہ آپ کے آئی ایس آئی کے بندے جو ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ سندھ کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، لیکن ابھی تک کیونکہ قوم کی بیٹی صرف اور صرف مریم نواز ہے، ان لوگوں کے لیے قوم کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری ہیں، قوم کی بیٹی جو ہیں وہ شیری رحمان ہوں گی، قوم کی بیٹی وہ ہوگی جو ان لیڈروں کے ساتھ دائیں بائیں ان کے ساتھ ہوتی ہوں گی۔ باقی قوم کی بیٹی ان کے لیے جو ہیں وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اب ناظرین، یہ تو وہاں کا معاملہ ہو گیا۔ دوسری طرف پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب میں کل ایک کالج کے اندر ایک پنجاب گروپ آف کالج جو ایک بہت بڑے یعنی کہ سیٹھ کا ہے، سمجھے ایک مافیا ہے ایک قسم کا، میاں عامر ڈوگر کی بات کر رہا ہوں۔ میاں عامر ڈوگر دنیا ٹی وی کے مالک ہیں۔ ان کے کالج کے اندر ایک بچی کے ساتھ 11ویں کلاس کی سٹوڈنٹ ہے، فرسٹ ایئر کی سٹوڈنٹ ہے، اس کے ساتھ ایک ڈرائیور نے اور ایک سیکورٹی گارڈ نے زیادتی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کالج انتظامیہ نے کیا کیا؟ معاملات دبانے کی کوشش کی۔ اب جب طلبہ اس کے حق کے لیے، اس لڑکی کے انصاف کے لیے، اس کے گھر والوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، تو کالج انتظامیہ کی طرف سے جو میسیجز جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں، اس میں انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، آپ کو کلاس سے نکال دیا جائے گا، کالج سے نکال دیا جائے گا۔ بجائے آپ ان کو حوصلہ دیتے کہ ہماری بھی بچی ہے، ہماری بھی بہن ہے، ہماری بھی بیٹی ہے، ہم ان کو انصاف دلوائیں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ الٹا ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اور پنجاب کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ ان لڑکوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر جو احتجاج کر رہے ہیں انصاف کے لیے، اپنے حق کی آواز جو ہے وہ اس کو بلند کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ ان پر پتھراؤ کر رہے ہیں، آپ ان پہ شیلنگ کر رہے ہیں، آنسو گیس کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ 12 سے 15 بچے جو ہیں اب تک زخمی ہو چکے ہیں، لیکن پنجاب کی حکومت ہماری سوئی ہوئی ہے۔ پنجاب کے صوبے کے اندر شہر جو لاہور شہر ہے، لاہور شہر کے اندر 3 واقعات کل ہو چکے ہیں آج کے روز۔ کل بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور ان کا آج احتجاج ہوا۔ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ان پر تشدد کر رہی ہے، انہیں گرفتار کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جیل روڈ کے اوپر ایک لاہور کالج فار وومن کا ہے، وہاں پر جو طالبات تھیں انہوں نے
جو سٹاف میل سٹاف ہے ان کی طرف سے ہراساں کرنے کے حوالے سے اپنی اپلیکیشن دے رکھی تھی کہ کالج انتظامیہ جو ہے وہ نوٹس لے کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے. لیکن کالج انتظامیہ کیونکہ گورنمنٹ کالج ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا. اور جب آج وہ طالبات اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلی ہیں تو پھر پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, ان کو احتجاج سے روک رہی ہے, ان پر تشدد کر رہی ہے, انہیں گرفتار کر رہی ہے. تیسرا واقعہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر کل رات کو ایک لڑکی نے خودکشی کر لی, اور وہ بتایا جا رہا ہے ذرائع سے کہ اس لڑکی کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. لیکن پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا, اور لڑکی نے آخر کار کیا کیا, تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیا. ناظرین, بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے مریم نواز, پنجاب کی وزیر اطلاعات ایک خاتون ہیں, ٹھیک ہے, عظمیٰ بخاری, پنجاب کی سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب, اور تو اور قانون کی رکھوالی کرنے والی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہیں وہ عالیہ نیلم ایک خاتون ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے خواتین کی حکومت ہونے کے باوجود خواتین نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں بولا. کسی قسم کی ایف آئی آر کٹوائیں نا, مریم نواز کیا کر رہی ہیں ابھی تک؟ ویسے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میری ریڈ لائن ہے, میں خواتین کا خیال کرتی ہوں, مجھے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی میں خواتین کے حقوق پر. لیکن ادھر ایک بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا, آپ نے ابھی تک ایف آئی آر کاٹنے کی آرڈر نہیں کیے, آپ اس کے گھر نہیں گئے, الٹا آپ کی پنجاب پولیس جو ان کے اوپر تشدد کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں پنجاب کی خادمہ ہوں, میں جناب یہ کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں, آپ خاک کر رہی ہیں. آپ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ دنیا ٹی وی کا مالک ہے, آپ اس سے ڈرتی ہیں, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لے سکیں یا اس کے کالج کو بند کروا سکیں. چاہیے تھا نا کہ آپ ابھی تک کالج بند ہو جانا چاہیے تھا, ایف آئی آر ہو جانی چاہیے تھی. لیکن کالج انتظامیہ کیا کر رہی ہے, کالج انتظامیہ معاملات کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اور ابھی تک آپ خاموش ہیں. ابھی تک آپ کی جو جناب وہ وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, ابھی تک تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں کی. اگر انہیں تو پریس کانفرنس سے اگر وہ جو ہے ابھی تک تو کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ اس طریقے سے ہوتا, وہ 10 پریس کانفرنس کر دیتی ہیں. لیکن ابھی تک تو افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بھی خاموش بیٹھی ہیں, سینئر وزیر ہیں, آپ خاتون ہیں, آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کوئی ایکشن لیں, کوئی بیان دیں, کوئی سٹیٹمنٹ جاری کریں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں لیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, لوگوں کے گھروں میں پولیس گھسی, خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, ان کے دوپٹے سروں سے جو ہیں وہ کھینچے گئے, کپڑے ان کے پھاڑے گئے, کسی نے کچھ نہیں کہا اس ٹائم, کیونکہ وہ قوم کی بیٹیاں نہیں تھیں. اب پولیس کے جو ہیں ہاتھ کھل گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم جو مرضی کریں, قانون تو ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارا کوئی کیا کر لے گا. مریم نواز یا پنجاب کی حکومت وہ تو اپنے ہاتھوں میں ہے, وہ تو جیسے انہوں نے ہمیں آرڈر دی ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کی, تو اب ہمیں کس طریقے سے وہ پوچھیں گی. تو یہی بدقسمتی ہماری ہے کہ آج جو ہے وہ قانون کی حکمرانی نہیں ہو رہی اور خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے, ان کے ساتھ جو ہے ریپ کیا جا رہا ہے, ان کے حقوق کا کچھ بھی نہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ایک پنجاب کی اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ پھانسی لگا لیا, اپنے آپ کو موت کو گلے لگا لیا, لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. صرف اور صرف ان کا ایک ہے جی کہ پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے, پی ٹی آئی دہشت گرد. اور خدا کا خوف کر لیں آپ کہ آپ کے دماغوں کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو چکا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان. اس طرف بھی آ جائیں, سوشل ایشوز کی طرف بھی آ جائیں, لوگوں کی پریشانیوں کو جو ہے وہ حل کریں. خدا کا واسطہ ہے آپ کو کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ وہ وقت آ جائے گا جس طریقے سے عوام کو آپ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, جتنا پریشر کرنے کی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. جب لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے, انہوں نے آپ کو سڑکوں پر گھسیٹنا ہے, آپ کو گھروں میں سے نکال کے حکمرانوں کو انہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے, پھر آپ جو ہے نا وہ بھاگتے پھریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر یہی واقعہ کے پی کے میں ہوتا تو ابھی تک 10 پریس کانفرنسیں جناب انہوں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کر دینی تھیں, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کر دینی تھیں, اور پھر مریم نواز نے جناب سیمینار کر کے اس کے اندر کرنا تھا کہ دیکھیں وہاں خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ کو اپنے صوبے کا ہی نہیں پتا کہ آپ کے صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے. ابھی تک آپ نے کسی قسم کی, میں کہہ رہا ہوں نا, بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ کسی قسم کی خواتین کے ہوتے ہوئے, خواتین حکمران, خواتین چیف جسٹس, ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی حکمرانی کے ہوتے ہوئے خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن خاموش تماشائی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو گھسیٹنا تھا سڑکوں پہ, بلاول نے کھینچنا تھا, شہباز شریف صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا لاہور کی, اور شہباز شریف صاحب نے زرداری کو اس پہ گھسیٹنا تھا سڑکوں پہ. تو یہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بجائے انہوں نے تو قوم کی بیٹیوں کو سڑکوں پہ گھسیٹنا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہوئی تو یہ حال ہے, اور اگر آئینی عدالتیں آئینی ترمیم پاس ہوگی تو پھر تو یہ پورا کنٹرول, یہ کہیں گے ہم خدا بن گئے, نعوذ باللہ. تو ناظرین یہ بدقسمتی ہے ہماری.
عوام کو چاہیے کہ جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ پنجاب کالج کا بائیکاٹ کیا جائے. کسی صورت اپنے بچوں کو لاکھوں روپے فیس لے رہے ہیں, وہاں لاکھوں روپے فیس لے رہے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرے کدھر ہیں, آپ کی سیکورٹی کدھر ہے, وہ اس ٹائم بچا نہیں سکے تھے. پھر آگے سے جو ان کے کالج کے اندر سے جو ٹیچر ہیں وہ کہہ رہی ہے 5 سال کی بچی تھی, لا حول ولا قوت الا باللہ, 5 سال جو بھی ہے. آپ فیس کس چیز کی لے رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک آپ اس گارڈ کو بچا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کالج کا نام نہیں چلنے دے رہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا اسکول ہوتا تو پورے میڈیا کے اوپر ہیڈ لائنز چل رہی ہوتی. بدقسمتی کے ساتھ ابھی تک کسی میڈیا نے ہیڈ لائن نہیں چلائی. کیوں نہیں چلائی؟ کہ وہ میڈیا ٹائکون ہے, عامر محمود ہے, دنیا ٹی وی گروپ ہے, پنجاب گروپ آف کالج اسی کا ہے, تو کس طریقے سے خبر چلائیں گے؟